آج ہم پڑھیں گے آپ سی ایس ایس کورس سی ایس کورس 101 لیکچر بھی آپ کا پہلا ہے اور ماڈیول 1 ہے آپ کا پہلا ہے آپ کا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس. اس میں ہے آپ کا واٹ از کمپیوٹر سائنس کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہوتا ہے. کمپیوٹر سائنس کیا ہے کہ یہ آپ کہنے ایک سبجیکٹ ہے یا ایک آپ کا جو مین ٹاپک ہے جس میں آپ ڈفرینٹ جو اسمال کنسیپٹ ہیں آپ کے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ آپ انہیں پڑھتے ہیں, انہیں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس کو ایز اے سبجیکٹ ہی لے لیں کہ یہ ایک ایز اے سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس ہے, اور اس میں آپ آگے فردر جو بیسک کمپوننٹس ہیں کمپیوٹر کے آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں. پہلا ہے آپ اس کے میں ہارڈ ویئر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بھی ایسی کمپیوٹر کی ڈیوائس جسے آپ ٹچ کر سکیں, جسے آپ دیکھ سکیں, آپ اسے کیا کہتے ہیں, ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر از واٹ یو کین فزیکلی ٹچ, جس کو آپ فزیکلی طور پہ خود ٹچ کر سکیں. اور سافٹ ویئر کیا ہے کہ سافٹ ویئر میں کیا ہوتے ہیں, اس میں ہم اس کو پروگرام کرتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے, اور اس میں ہم کمپیوٹر کے لیے کچھ انسٹرکشنز لکھتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہوئے کوئی بھی جو ٹاسک ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر میں آپ کی اگزامپل آتی ہے کوئی بھی آپ کا اپلیکیشن سافٹ ہو گیا, جس طرح گیم ہے آپ کی, ورڈ ہے, ایکسل ہے. ٹھیک ہے, آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز ہے, میک او ایس ہے, یہ سارا آپ کے کیا ہیں سافٹ ویئرز ہیں. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ہے آپ کا پروگرامنگ میں نے آپ کو بتایا کہ پروگرامنگ کیا ہوتا ہے کہ پروگرامنگ میں ہم کوئی بھی ایک پروگرامنگ لینگویج کو چوز کرتے ہیں اور اس میں کچھ یعنی کہ اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں کمپیوٹر کے لیے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروگرامنگ. اور وہ جو ہم اسٹیٹمنٹس لکھ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک ٹاسک پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم نے کیلکولیٹر اگر بنانا ہے تو کیلکولیٹر کے لیے بھی ہمیں پروگرامنگ لینگویج چوز کرنی پڑے گی, پروگرام اسے کرنا پڑے گا, اور اس کا اسپیسیفک ٹاسک کیا ہے کہ اس کو جو بھی نمبر دیا جائے اس نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہے نیٹورکس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک یا ایک سے زیادہ جو ڈیوائسز ہیں انہیں آپس میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی ریسورسز ہیں انہیں شیئر کر سکیں. ہم ریسورسز کیا ہیں, جس طرح اگر ایک ڈیوائس کے پاس پرنٹر ہے, دوسری ڈیوائس کے پاس پرنٹر نہیں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پرنٹر کو شیئر کر سکتے ہیں. یا پھر اگر ایک کے پاس اسٹوریج زیادہ ہے اور دوسری ڈیوائس کے پاس اسٹوریج نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹوریج کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. آگے ہے آپ کے پاس گرافکس. اس میں کیا ہے کہ کمپیوٹر میں ہم ساری سی بات ہے آپ اس کو یعنی کہ ویڈیوز بھی اس میں ہوتی ہیں, فلم بھی ہوتی ہیں, کمپیوٹر میں ہم گیمز بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سب کو یعنی کہ مینیپولیٹ کرنا, ان کو جنریٹ کرنا, کہ کمپیوٹر امیجز کو جنریٹ بھی کرتا ہے, کہ ویڈیوز کو بھی اور گیمز کو بھی. ٹھیک ہے, اور اس کو مینٹین کرنا, اس کو ڈسپلے کرنا. مینیپولیشن میں نا اس کی ساری چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کو ایڈٹ کیسے کریں گے, آپ کہ اس میں پکسلز کتنے ہونے چاہیے, کلر کیسے ہونے چاہیے, یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. یعنی کہ گرافکس کو جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے نا, اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ سارا کام امیجز پہ کرتے ہیں, ویڈیوز پہ, فلم پہ, یعنی کہ ڈسپلے کا اس میں سارا کام ہوتا ہے. اور روبوٹس آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کہ روبوٹس کیا ایسی مشین ہے جو خود سے اپنا جو ہے ڈیسیژن لے سکیں, خود سے جو بھی ایک ٹاسک ہے ان کو جو امبیڈ کر دیا جائے اس کے اندر وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں. ڈیٹا بیس میں کیا ہے کہ ڈیٹا بیس میں ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں, اور ڈیٹا سٹور کس میں ہوتا ہے, اسٹرکچر فارم میں ہوتا ہے. اسٹرکچر فارم کیا ہوتی ہے کہ روز اینڈ کالمز میں ہم اس کو سیو کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس سیکیورٹی کے ڈیٹا کو آپ سیکیور کیسے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 ایکسیپٹس ہیں, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. کانفیڈینشیلٹی میں کیا ہے کہ اگر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ جو آپ کی پرائیویسی ہے وہ آپ تک رہے. انٹیگریٹی کیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا آپ کے علاوہ کوئی چینج نہ کر سکے, موڈیفیکیشن نہ ہو آپ کے ڈیٹا میں. اویلیبلٹی کیا ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹا کو ایکسیس کریں آپ کا ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی پوری ہیں تو اس کا مین کیا ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہے. الگورتھمیٹک سولوشن کیا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں پرابلم ہے نا تو ہم اس کے سیٹس لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم یعنی کہ اس کا سلوشن جب ڈیزائن کرتے ہیں نا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے نا اسٹیپس لکھ لیتے ہیں 1 بائی 1. جیسے اگر ہم نے کوئی بھی سم اگر ہم نے پرفارم کرنا ہے 2 مارکس کا تو ہم کیسے کریں گے کہ ہم کیا کریں گے, پہلے ہم لکھیں گے اسٹارٹ, اس کے بعد لکھیں گے کہ ان پٹ لینا ہے اس نے 2 نمبر یوزر سے, اس کے بعد اس کو ایڈ کرنا ہے اور اینڈ میں اس نے سم کو پرنٹ کروا دینا, اور لاسٹ اس میں کیا ہوگا اینڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ کس لیے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک وہ پرفارم کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے. آگے ہے آپ کے پاس انفارمیشن پروسیسنگ. انفارمیشن پروسیسنگ میں کیا ہے کہ جتنا بھی کام ہے نا آپ کا انفارمیشن کے ریلیٹڈ ہوگا, اور اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس کو یعنی کہ اسٹور کیسے کرنا ہے اور یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. آپ نے اگر انفارمیشن ہے آپ نے اس کو کلیکٹ کہاں سے کرنا ہے, اٹھانا کدھر کدھر سے ہے, اس کو آپ اسٹور کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اس انفارمیشن سے آپ اور فردر کون سی انفارمیشنس نکال سکتے ہیں, یہ سارا کیا آ جاتا ہے آپ کا انفارمیشن پروسیسنگ میں. اچھا, اس کے بعد ہے آپ کا کمپیوٹر سائنس اپلیکیشن کی. کون کون سی جو اپلیکیشن ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی ہیں, اس میں آپ کے پاس ٹیلی کام ہے, بینکس, ہاسپٹل, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, فری لانسنگ. اس میں جتنی بھی آپ اپلیکیشنس یعنی کہ کوئی بھی آپ سافٹ ویئرس دیکھ لیں وہ سارے کس کے ہیں, کمپیوٹر سائنس کے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشنس کے اندر دیکھ لیں, بینکس کی جو آپ ایپ یوز کرتے ہیں, ہاسپٹل کی ایپس یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں ہاسپٹل میں جو کمپیوٹرس بھی یوز ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر بھی یوز ہوتے ہیں, سافٹ ویئر آپ ڈیولپ بھی کرتے ہیں, اور فری لانسنگ بھی اس میں ایگزامپل ہے. لوکل جاب مارکیٹ کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا فیمس جاب مارکیٹ ویب سائٹ ان پاکستان موسٹ آف دا جاب اویلیبل ان کمپیوٹر سائنس. اور اگر آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کون سی جاب ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ ہے, تو یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ کے پاس, جاب مارکیٹ ویب سائٹ. تو آپ ادھر سے جابس بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی جی کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ جابس اویلیبل ہیں. آگے ہے انٹرنیشنل جاب مارکیٹ. انٹرنیشنل جابس ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر سائنس آر آن ٹاپ. اور ابھی کون سی ایسی جابس ہیں جو ٹاپس پہ چل رہی ہیں انٹرنیشنل لیول میں, وہ ہے آپ کی اے آئی اینڈ مشین لرننگ ہے, ڈیٹا سائنس ہے, ورچوئل ریالٹی, آئی او ٹی ہے, بیک اینڈ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اور فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بیک اینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے جو بھی آپ کا سافٹ ویئر ہے نا اس کے پیچھے آپ نے کتنی دیر اس میں بٹنس کون سے ایڈ ہوں گے, فنکشنالٹی کون سی ایڈ ہوگی. اور اس کے بعد فرنٹ اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو ہے انٹرفیس کا اس میں کام ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرفیس کیسا ہوگا, اس کو ڈیزائن وغیرہ آپ نے کیسے کرنا ہے. فل اسٹیک ڈیولپر کیا ہوتا ہے کہ ہیو نالج آف بوتھ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپ. میں نے آپ کے لیے نوٹ بھی لکھا ہوا ہے نیچے کہ فل اسٹیک میں نا یہ دونوں کمبینیشن ہوتا ہے آپ کے پاس بیک اینڈ فرنٹ کا, یعنی کہ یہ پوری ایک ویب سائٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. آگے ہے آپ کے پاس Are you not a student of computer science? Those who are not studying CS, this course will help you to understand the basic concept of CS. Learning basic CS یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس جو یعنی کہ کمپیوٹر سائنس کے نہیں ہیں, جو اس کو نہیں سمجھتے کمپیوٹر سائنس کا, تو اس کے لیے یہ بہت اچھا کورس ہے جو صرف اس کے بیسکس کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تھرو دس کورس.